السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کے بے انتہا انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے سے کیا جائے تو یہ قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کئی گنا زیادہ مال و دولت اور کئی گنا زیادہ خزانے تھے۔ دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور پھر اس خزانے کا وبال اس پر کس طرح پڑا اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح زمین کے اندر اس خزانے کے ساتھ غرق کیا، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ با اخلاق انسان بھی تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مغرور بھی ہو گیا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گئی۔ یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا، اور ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ کے نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے زکوٰۃ لینے کے بجائے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اس نے ایک عورت کو کثیر تعداد میں مال و دولت کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی چال بھی چلی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے کچھ بیان کر رہے تھے کہ قارون آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور ان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام تراشی کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ اے رب العالمین، قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے پاس چلا جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو بس اس کو پکڑ لے۔ تو اس وقت قارون گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔
یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا، اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس وقت وہ آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کے مکان اور خزانے بھی زمین کے اندر دھنسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور تمام تر خزانے بھی زمین کے اندر دھنس گئے اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے تو ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا وارث ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ناظرین، اس وقت قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔